مولا حسین آپ سا رہبر کھڑے کھڑے، 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 مفلس کو بھی بنا دے تونگر کھڑے کھڑے، مولا حسین آپ سا رہبر کھڑے کھڑے، حسین آپ سا رہبر کھڑے کھڑے۔ عزیزان حسین اس گھر کی مثال دے رہا ہوں، آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو ایسا ہی محسوس ہوگا۔ محفل میں آگے ہوں بہت شکریہ حسین، محفل میں آ گئے ہو بہت شکریہ حسین، محفل میں آگے ہوں بہت شکریہ حسین، جنت بنا دیا ہے میرا گھر کھڑے کھڑے، مولا حسین آپ سا رہبر کھڑے، مولا حسین آپ سا رہبر کھڑے کھڑے، مولا آپ کو سلامت رکھے، سوئے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ یہ قاری برادران جتنے بھی ہیں مولا ان کو خوش و خرم رکھے، ان کے رشتہ داروں کو مولا سلامت رکھے، خاص کر مستنصر میرا دوست بھی ہے دور بیٹھا ہوا ہے، اللہ اس کو بھی سلامت رکھے۔ شعر قابل بولا، یہ اختیار تو نے عطا کر دیا حسین، یہ اختیار تو نے عطا کر دیا حسین، یہ اختیار تو نے عطا کر دیا حسین، جنت کو بیچ دے تیرا نوکر کھڑے کھڑے، حسین آپ سا رہبر کھڑے کھڑے، مولا حسین آپ سا رہبر کھڑے کھڑے، بڑا حاصل کلام شعر پیش کر رہا ہوں قبلہ، مولا حسین حسین آپ سا رہبر کھڑے کھڑے، میرے مولا کتنے کریم ہیں، انتہا نہیں ہے نہ کوئی حد ہے، دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں جو ان کو سمجھے سوائے ان کے گھر والوں پہ۔ اگر کوئی کہتا ہے نا میں سمجھ جاؤں گا، ان کو تھوڑا سا اتنا بھی ذرہ رائی برابر سمجھ جائے نا تو وہ ولی بن جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں اصل میں شیعہ یہ ہے، شیعہ ہونے کے لیے ابراہیم بننا پڑتا ہے، قرآن میں دیکھ لے جا کے ابراہیم میرا شیعہ ہے۔ سلوات پڑھے، میں آپ کو شعر سناتا ہوں۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے،
آپ بڑے خوش قسمت ہے ذکر حسین سن رہے ہیں، ورنہ بد نصیب کے کیا اس کو کیا پتا آج کیا دن ہے۔ مولا بنا دے مجھ سے گناہگار کا نصیب، مولا بنا دے مجھ سے گناہگار کا نصیب، مولا بنا دے مجھ سے گناہگار کا نصیب، جیسے بنایا حر کا مقدر کھڑے کھڑے۔ صلوات پڑھے میرے مولا کی ذات میں۔ اس بار اس محرم میں میرے پاس ردیف قافیے کچھ ایسے آئے جو کم استعمال ہوتے ہیں۔ مولا بنا دے مجھ سے گناہگار کا نصیب، جیسے بنایا حر کا مقدر کھڑے کھڑے۔ حسین آپ سا رہبر کھڑے۔ صلوات پڑھے میرے مولا کی ذات میں۔ اس کا ردیف قافیہ ہے قبلہ قاری صاحب، سب سے الگ ہے۔ اس میں لفظ استعمال ہوتا ہے ضیاء، ضیاء میں نہیں روشنی۔ آپ کی سماعتوں کو مولا سلامت رکھے۔ آپ بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں میرے مولا۔ سورج نے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے، سورج نے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے، سورج نے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے، سورج نے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے، شبیر کے خیمے کی ضیاء سب سے الگ ہے، صلوات پڑھے میرے مولا کی ذات میں۔ سب سے الگ ہے، بلند آواز سے صلوات پڑھے مولا کی ذات میں۔ قبلہ آپ کا بڑا مقام ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعت خوان ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اول نعت خوان جناب ابو طالب علیہ السلام، ڈاکٹر ذوالشیرہ نے جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہا اے لوگو یہ میرا بھتیجا ہے، صادق ہے، امین ہے، اللہ کا نبی ہے، یہ نعت خوانی کا بڑا مقام ہے۔ سورج نے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے، حضرت حر کا جو جرم تھا قابل معافی نہیں تھا۔ سب سے پہلے فرات کے دریا کنارے سے حضرت حر نے خیمے اکھاڑے، امام حسین کے گھوڑے کی لگاموں کو پکڑا، لیکن امام حسین کی کریمی دیکھیں، مولا غازی نے کہا ہے اے حر جتنی تو نے گستاخی کی ہے، اگر مجھے حکم ہوتا کہ تیری لاش کو ہوا میں اڑا دیتا، نہ تو زمین پہ ہوتا نہ تو آسمان پہ ہوتا ہے، لیکن میری مجبوری ہے، میرے آقا نے تجھے معاف کیا، میں نے بھی تجھے معاف کر دیا۔ جب حر نے کہا میری خطا سب سے الگ ہے، بڑی
جب حر نے کہا میری خطا سب سے الگ ہے، مولا نے کہا میری عطا سب سے الگ ہے، سورج نے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے، محشر میں الگ کر کے ہمیں رب یہ کہے گا، ہاں فاطمہ زہرا کی دعا سب سے الگ ہے، سورج نے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے، حضور شیر قابلے کو اے تیرے علی تیری بھی کیا بات ہے، لیکن بے شیر کے حملے کی ادا سب سے الگ ہے، سورج نے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے، صلوات پر محمد وآلہ محمد اسے پڑھیے، پھر بھی صلوات پڑھیں میرے مولا، وہ بھائی جان کہیں گے وہ کہتے میں آؤں گا تو پھر مصاحب پڑھیں گے، چلو آپ کو مسدس کے دوشی چنا دیتا ہوں، میں نوکر جناب سرکار عمران کیا فرماتے ہیں، اپنے غم اور دکھ کا اظہار کر رہے ہیں اس مسدس میں، بڑی توجہ، سرکار ابو طالب فرماتے ہیں میں ابو طالب ہوں، 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 دعوت ذوالشیرہ کی بات ہو رہی ہے، سرکار ابو طالب کیا فرماتے ہیں، میری الفت میرے جذبات تمہیں کیا معلوم، سمجھ آ رہی ہے میری بات، صلوات پڑھیں آپ مولا صاحب آ گئے، پھر بھی صلوات پڑھیں بس، پھر بھی صلوات پڑھیں میرے مولا کی جائے، بس بھائی آپ بیٹھ جائیں اب، اس لیے کہ یہ مسدس اس پہ بڑی محنت ہوتی ہے، مولا آپ کو سوائے غم حسین کے تو غم نہ دے، تھوڑی سی 5 منٹ 6 منٹ کی میری ڈیوٹی ہے، اس کے بعد قبلہ آ جائیں گے، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، سرکار عمران فرماتے ہیں میری الفت میرے جذبات تمہیں کیا معلوم، میرے اوصاف کمالات تمہیں کیا معلوم، کس طرح گزرے ہیں لمحات تمہیں کیا معلوم، کیا تھے اس دور کے حالات تمہیں کیا معلوم، دعوت فکر میں دن رات گزر جاتے تھے، لوگ میرا ہی نمک کھا کے مکر جاتے تھے، سرکار عمران فرماتے ہیں اے مسلمان بتا کچھ تیرا
سامان بھی ہے، کوئی بخشش کا تیرے پاس میں سامان بھی ہے، تو جو کہتا ہے کہ کافی مجھے قرآن بھی ہے، اس میں یہ سوچ لے ایک سورہ عمران بھی ہے، پر جسے سورہ عمران کی پہچان نہیں، پورا قرآن بھی رٹ لے وہ مسلمان نہیں۔ بس ذکر مصاحب کرنا ہے چند منٹ۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کے پڑھنے والوں، لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا، گھر لٹ گیا شبیر کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لا زوال درس گاہ حسین ہے، نہ جس کی کوئی مثال ہے، نہ جس کی کوئی نظیر ہے، وہ بے مثال شہنشاہ حسین ہے، لا الہ الا اللہ۔ قبلہ جناب فاطمہ میدان کربلا پہنچے، استغاثہ سیدہ بلند کرتی ہیں، اے ہاشمی جوانوں کیا ہوا، کہاں چلے گئے ہو باوفا، صدا یہ فاطمہ کی تھی کہ رن میں کوئی بھی نہیں، اکیلا رہ گیا میرا حسین ہے، حرم حشر کا سما ہوا، پھوپھی سے جب سکینہ نے کہا، سیدہ کیا فرماتی ہے، مجھے نہ نیند آتی ہے، میں سوں کی اس کے سینے پر، کہاں چلا گیا میرا حسین ہے، لا الہ الا اللہ۔ تڑپ چکی شبیہ مصطفیٰ، مگر حسین ہی ڈٹا ہوا، پسر جوان کی لاش پہ ہے مطمئن کھڑا رہا، یہ وہ خلیل کربلا حسین ہے، شیر لا کعبے الہ الا رضا حسین مظلوم کربلا کی منزل دیکھے، اپنے خون کا غسل ملا،
کس کا خاک کربلا کفن بہن نہ کر سکی، اے دھوپ میں پڑا رہا یہ وہ غریب کربلا حسین ہے۔ عزادار حسین روز عاشور کا سلام پیش کر رہا ہوں۔ کم سے کم رونا ضرور، نہیں تو شکل ایسی بنانا۔ ایک بار مجھے گود میں لے لو بابا، واہ حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا، ہو کے رخصت جو چلے گئے سے شاہ قلب و بلا، سل کے یہ دوری سکینہ کے ٹھہر جاؤ ذرا، ایک بار شہزادی فرماتی ہے اب نہ پیاسی ہوں نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے، کوئی حاجت نہیں بس اتنی سی حسرت ہے مجھے، دیکھ لوں آج میں جی بھر کے تمہارا چہرہ، ایک سے دعا پروردگار ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ تمام مومنین و مومنات مرحومین کے لیے، بالخصوص بانیان مجالس کے مرحومین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور شہداء اسلام کے لیے سورہ مبارک فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین، واکتبنا من زوار الحسین، وجعلنا من الباکین فی مجلس عزاء الحسین، واحشرنا یوم القیامت تحت لواء الحسین۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا ہماری اس عبادت کو اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار بانیان مجالس مستحسن بھائی اور ان کے بھائیوں نے یہ جو صفِ عذاب بچھائی سید الشہداء کے ذکر کا اہتمام کیا گیا، پروردگار ان کی سعی و کوشش کو اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ جتنے احباب نے جس انداز میں، جس روش میں، جس طرح سے بھی اس ذکر کے انعقاد میں یہاں پر اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی سعی و کوشش کی، پروردگار انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ پروردگار پوری دنیا میں جہاں کہیں عزاداری سید الشہداء جاری و ساری ہے، عزاداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا جتنے بھی مومنین و مومنات مریض ہیں، اگر حاضرین کے گھروں میں کوئی مریض ہے، بانیان مجالس کے گھروں میں کوئی مریض ہے، پروردگار انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا مرد دم تک عزاداری سید الشہداء سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا۔
ایک مرتبہ پھر اپنی زبانوں کو معطر کیجیے گا، درود بھیجیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیات، الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، ثم الصلاة والسلام على سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، صلى الله عليه وسلم. واللعنة الدائمة على غاصبي حقوقهم ومنكري ولايتهم أجمعين. اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام لا يحمل هذا العلم الا اہل البصر والصبر والعلم بمواضع الحق. درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد. انتہائی معزز و مکرم واجب الاحترام سادات و غیر سادات، شیعہ سنی حسینی تشریف فرما ہیں، اور ایام عزا ہیں، ایام حسینیت ہیں، ایام اسلام ہیں، ایام دین خدا ہیں، وہ ایام کے جن میں خون تلوار پر فتح پاتا ہے، وہ ایام کہ جن میں حسینیت یزیدیت کو قیامت تک کے لیے بے نقاب کر دیتی ہے. خدا کا شکر ہے اس خداوند لم یزل لا یزال کا، اس کمال مطلق و مطلق کمال کا، کہ جس نے ہمیں وہ دروازہ دیا کہ جس دروازے میں، جس در میں، جس مکتب میں، جس مذہب میں، جس مسلک میں، جس اسکول آف تھاٹ میں ہر زمانے میں انسانیت کو ہدایت کے لیے ایک امام دیا جاتا ہے، اور امام بھی معصوم دیا جاتا ہے. یہ مکتب اہل بیت کا طرہ امتیاز ہے کہ ہمارے ائمہ کی احادیث میں ملتا ہے لا یخلو الارض، یہ جو زمین ہے یہ کبھی بھی خالی نہیں ہوتی، من امام، ہمیشہ اس زمین پر کسی ایک امام کا ہونا ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں جب خداوند متعال اس زمین کو خلق فرماتا ہے تو پہلا انسان جسے خلق کیا جاتا ہے وہ خدا کا نبی ہوتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام. کیوں سب سے پہلے ایک نبی کو خلق کیا، ایک معصوم کو خلق کیا، اپنے نمائندے کو سب سے پہلے کیوں بھیجا؟ ایک فرد کو بھی نبی سے پہلے نہیں بھیجا. کیوں؟ کیونکہ یہ خداوند متعال کی سنت کے خلاف ہے، خداوند متعال کے نظام ہدایت کے خلاف ہے کہ ایک فرد بھی اس دنیا میں موجود ہو اور ایک لحظہ کے لیے بھی معصوم کی آمد میں تاخیر ہو. خدا نہیں چاہتا کہ انسان کو ایک معصوم امام کے بغیر چھوڑ دے، نظام ہدایت کے بغیر چھوڑ دے. لہٰذا خداوند متعال اس نظام ہدایت کو ہر دور میں جاری و ساری رکھتا ہے. انبیاء کا سلسلہ، انبیاء بھی ہدایت کرتے ہیں، پھر ائمہ اہل بیت وہ بھی ہدایت کرتے ہیں. البتہ ایک فرق ہے جو ہمارے علماء نے علم کلام کی کتابوں میں ذکر فرمایا. یہ جو ایک مفصل بحث ہے کہ نبی، رسول، امام، وصی، ان عہدوں میں فرق کیا ہے، ان عہدوں کی تفصیلات کیا ہیں، نبی اور رسول کی ذمہ داریوں میں کیا فرق ہے، نبی اور امام کی ذمہ داریوں میں کیا فرق ہے. یہ سب ہادی ہیں، سب ہدایت کرنے والے ہیں. لیکن علماء نے لکھا کہ نبی اور امام کی روش ہدایت میں، ہدایت کرنے کے طریقہ کار میں ایک فرق ہے. توجہات ہیں میری جانب؟ نبی بھی ہادی ہے، امام بھی ہادی ہے. نبی بھی ہدایت کرتا ہے، امام بھی ہدایت کرتا ہے. لیکن نبی اور امام کی ہدایت میں ایک فرق ہے.
نبی جو ہدایت کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے اراءۃ الطریق، رستہ دکھلانا۔ امام جو ہدایت کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ توجہات ہے میری جانب؟ یعنی نبی رستہ دکھائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن کی یہ آیت ہے وما علینا الا البلاغ المبین، کہ انبیاء جب تبلیغ کرتے تھے تو تبلیغ کے بعد یہ فرماتے تھے وما علینا، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہمارے کندھوں پہ کوئی اور وظیفہ نہیں ہے، الا البلاغ المبین، ہماری ذمہ داری تھی تو صرف اور صرف واضح پیغام پہنچانا تھی، صرف اور صرف رستہ دکھلانا تھی، ہماری ذمہ داری یہاں تمام ہے، یہاں ختم ہے۔ لیکن امام کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ یعنی نبی یہاں پیغام پہنچا کر اپنی ذمہ داری کو تمام کرتا ہے، لیکن امام کا کام یہاں ختم نہیں ہوتا۔ امام انسان کی انگلی پکڑتا ہے، انسان کو لے چلتا ہے اور روز قیامت تک لے کے جاتا ہے۔ یہ ہے نبی جو اراءۃ الطریق کرتا ہے، رستہ دکھلاتا ہے، اور امام دوسری طرف ایصال الی المطلوب کرتا ہے۔ اگرچہ یہ بات واضح رہنی چاہیے اذہان میں کہ ائمہ صرف 12 نہیں ہیں، امام صرف 12 نہیں ہیں۔ 12 امام وہ ہیں جو رسول خدا کے خلیفہ ہیں، جو رسول خدا کے بعد امام ہیں۔ رسول خدا سے پہلے بھی بہت سے انبیاء کو جس طرح سے خدا نے رسالت کا اضافی منصب دیا، اس طرح سے امامت کا بھی اضافی منصب دیا۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم امام ہیں، امامت کا منصب ملا۔ سب سے بڑے امام رسول خدا ہیں، جو تمام انبیاء، رسولوں اور اماموں کے بھی امام ہیں۔ لیکن یہ عہدے کا فرق ضرور ہے کہ اگر وہ اپنے عہدے نبوت سے کام کرتا ہے تو صرف رستہ دکھاتا ہے، اپنے عہدے امامت سے کام کرتا ہے تو منزل تک پہنچاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے رسول گرامی اسلام کا وہ فرمان کہ جس میں امام حسین کے طریقہ ہدایت کی طرف اشارہ فرمایا کہ حسین کیسے ہدایت کرتا ہے۔ حسین وہ ہے جو رستہ بھی دکھاتا ہے اور منزل تک بھی پہنچاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو حسین ہے یہ مصباح الہدیٰ بھی ہے، سفینۃ النجات بھی ہے۔ یعنی حسین اراءۃ الطریق بھی کرتا ہے، حسین ایصال الی المطلوب بھی کرتا ہے، حسین ہر کام کر سکتا ہے۔ تمہاری مرضی ہے کہ حسین کے دروازے سے کتنا استفادہ کرنا ہے، حسین کے دربار سے کتنا فیض اپنے حصے میں لینا ہے۔ یہ حسین ہے، اسے یہ مقام ہے کہ وہ مصباح الہدیٰ ہے، چراغ ہدایت ہے۔ اس چراغ کی روشنی میں رستہ بھی دکھلا سکتا ہے اور اپنی کشتی نجات میں بٹھا کے منزل تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے گا محمد وآل محمد۔ ہر دور میں ایک امام جو ہے وہ ہادی ہے، وہ معصوم ہے، اس کی ضرورت ہے، ورنہ اس کے بغیر ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے۔ بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن موجود ہے، لیکن نہیں۔ قرآن امیر المؤمنین علیہ السلام نے جناب ابن عباس سے فرمایا تھا، جب اپنا وفد بھیج رہے تھے خوارج کے ساتھ گفتگو کے لیے، خوارج کے ساتھ مذاکرات کے لیے جنگ نہروان سے پہلے، تو جناب ابن عباس سے فرمایا کہ اے ابن عباس، ان خوارج کے ساتھ قرآن سے گفتگو نہ کرنا، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں قرآن حمال ذو وجوہ ہے۔ قرآن کی ایک آیت سے بہت سے مطلب لیے جا سکتے ہیں، قرآن کی بعض مجبوریاں ہیں، قرآن کے اندر بعض حکمتیں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ائمہ معصومین کا نام ذکر نہیں ہوتا، صراحت کے ساتھ 12 اماموں کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے قرآن کو قیامت تک تحریف سے بچانا ہے۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان جو رسول کی اولاد کو ذبح کر کے سر نیزوں پر سوار کرتے ہیں، اگر اسی اولاد کا ذکر صراحت کے ساتھ قرآن میں ہوتا، کیا وہ قرآن میں تحریف نہ کرتے؟ یہ قرآن کو تحریف سے بچانے کا ایک انداز ہے۔ خدا کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ وہ قرآن کو حمال ذو وجوہ رکھتا ہے۔ آج امت مسلمہ کا ہر فرقہ، ہر نظریہ اپنے نظریے کے حقانیت اور اپنے نظریے کی دلیل کے طور پر قرآن سے استناد کرتا ہے،
قرآن کی آیات کو پیش کرتا ہے. لیکن رسول گرامی اسلام نے اسی لیے آخری وصیت میں یہ فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین. یہ نہیں فرمایا کہ میں قرآن چھوڑے جا رہا ہوں اور یہ قرآن تمہارے لیے کافی ہے. نہیں، یہ رسول خدا کا نظریہ نہیں ہے. رسول خدا کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن اکیلا کافی نہیں ہے. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہ ایک، دو چیزیں. ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہیں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. جب تک ان دونوں سے تمسک رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. یعنی دیکھیں، ایک ہے رسول جو کہ چھوڑ رہا ہے، ایک ہے قرآن اور اہل بیت جنہیں چھوڑا جا رہا ہے، اور تیسرا طبقہ ہے وہ تمام امت، چاہے وہ لوگ جو رسول خدا کے سامنے تشریف فرما تھے یا قیامت تک کے لیے آنے والے تمام کلمہ گو مسلمان. یہ تیسرا طبقہ ہے جن میں چھوڑے جا رہے ہیں. چھوڑا کسے جا رہا ہے؟ قرآن اور اہل بیت کو. کن میں چھوڑا جا رہا ہے؟ امت مسلمہ میں. چاہے وہ امت مسلمہ رسول کے دور کی ہو یا بعد تک آنے والے قیامت تک کے تمام ادوار کی. یہ تو پھر سمجھ آتا ہے اس حدیث ثقلین سے، جو کہ شیعہ سنی حدیث کے اصولوں کے مطابق متواتر ہے. اہل سنت علماء کے نزدیک بھی حدیث ثقلین متواتر ہے اور اہل تشیع کے نزدیک بھی متواتر ہے. اور متواتر اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس کے نقل کرنے والے اتنے زیادہ اصحاب ہوں کہ اس کی صداقت میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو. توجہات ہے میری جان؟ حدیث ثقلین اتنی اتھینٹک حدیث ہے کہ رسول گرامی اسلام نے یہ حدیث فرمائی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. پس حدیث کی سند میں اور حدیث کے مستند ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. حدیث بتا یہ رہی ہے کہ قرآن اور اہل بیت سے تمسک رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. اس کا مطلب جنہیں مخاطب کیا جا رہا ہے وہاں گمراہی کا امکان ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جنہیں بھی رسول خدا مخاطب فرما رہے ہیں، امت مسلمہ کے ہر دور میں آنے والے انسان، وہاں گمراہی کا احتمال ہے، وہاں گمراہی کا خدشہ ہے، وہاں گمراہی کا امکان ہے. لیکن جن کے دامن میں اس امت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور جن کی انگلی پکڑنے کا حکم اس امت کو دے رہے ہیں قرآن اور اہل بیت، عقل و دین یہ کہتا ہے کہ پھر ان میں کسی غلطی اور گناہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ کائنات کا رسول چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ رسول جو عقل کل ہے. اور ایک عام عاقل انسان کو بھی معلوم ہے کہ کسی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اگر کسی کو بھی منتخب کیا جائے تو سب سے پہلے اس کی اپنی کوالیفیکیشن اتنی ہونی چاہیے، اس کا اپنا علم، اس کا اپنا معیار اتنا ہونا چاہیے کہ وہ اس شعبے میں غلطی نہ کرتا ہو. آپ کسی بھی علم میں، کسی بھی شعبے میں ٹیچر اسے رکھیں گے جو اس علم کا، اس شعبے کا کوالیفائڈ ہو، ماہر ہو. اگر امت کی ہدایت کے لیے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑنا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ امت جس میں گمراہی کا امکان ہے، ان کی ہدایت کے لیے جو قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا جا رہا ہے، پھر قرآن اور اہل بیت میں کسی قسم کی گمراہی کا امکان نہ ہو، کسی قسم کی غلطی کا امکان نہ ہو. یعنی پھر جو امت مسلمہ میں آ کر یہ کہے کہ اہل بیت کے کسی فرد سے یا سید کونین سے غلطی ہوئی، وہ در حقیقت سید کونین کی غلطی کا اعتراف نہیں کر رہا، در حقیقت وہ رسول کی زبان کی صداقت پہ اعتراض کر رہا. ایک مرتبہ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد کے ساتھ. لہذا رسول گرامی اسلام کا جو حکم ہے امت کے لیے وہ کیا ہے کہ قرآن اور اہل بیت کے دامن کو پکڑ کے رکھنا ہے. اہل بیت کے دامن کو ہر دور میں پکڑ کے رکھنا ضروری ہے اگر انحرافات سے بچنا ہے، اگر گمراہیوں سے بچنا ہے. اور امام کے دامن کو پکڑنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کیسے میں امام کا پیرو بن جاؤں، کیسے میں امام کے رستے پہ چلوں، کیسے میں قافلہ حسینیت میں اور آج کے دور میں قافلہ مہدویت میں عملی طور پر شامل ہو جاؤں. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں ایک عظیم جملہ ارشاد فرماتے ہیں. ایک مرتبہ درود بھیجیے گا امیر المؤمنین کی شان. اس وقت جب جنگ صفین کا میدان
سجا ہوا ہے، تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یحمل ھذا العلم، اس علم کو کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ کس علم کو؟ امام کی نصرت کے علم کو، امام کی حمایت کے علم کو، امام کی پیروی کے علم کو۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ امیر المؤمنین کی پیروی مشکل ہے، رسول گرامی اسلام کی پیروی آسان تھی، علی کی پیروی مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول کا مقابلہ ان سے تھا جو واضح اور آشکار دین کے دشمن تھے، جو کافر تھے، لیکن علی ابن ابی طالب کا مقابلہ ان سے نہیں جو واضح اور آشکار کافر ہیں۔ اس لیے رسول کی حمایت، رسول کی ہم رکابی، رسول کی نصرت اور مدد آسان ہے، امیر المؤمنین کی نصرت اور مدد مشکل ہے۔ اس لیے جناب امیر نے فرمایا اس علم کو، امام کی نصرت کے علم کو ہر شخص نہیں اٹھا سکتا۔ مولا کون اٹھا سکتا ہے؟ فرمایا الا اہل البصر والصبر، وہ اٹھا سکتا ہے جس کے پاس دو صفتیں ہوں، ایک بابصیرت ہو، دوسرا صابر ہو، بصیرت رکھتا ہو اور صبر رکھتا ہو۔ مولا کیوں یہ دو صفات ضروری ہیں؟ اگر تحلیل کی جائے، اگر سمجھنا چاہے انسان مولا کے اس عظیم کلام کو، تو چونکہ انسان کی شخصیت کے دو ہی پہلو ہیں، یا انسان کا ایک نظری اور فکری پہلو ہے جو اس کے عقائد کو تشکیل دیتا ہے، یا اس کی زندگی کا ایک عملی پہلو ہے کہ جو اس کے کردار کو اور اس کے اعمال کو تشکیل دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان کی مشکل اس کی فکر اور نظر میں ہوتی ہے، اس کی جو پرابلم ہے اس کی تھیوری میں ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا، وہ جہالت کا شکار ہے۔ یہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہاں پر بصیرت کی ضرورت ہے، تاکہ وہ درست سوچے، درست فیصلہ کرے، غلط سمت میں نہ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے امت مسلمہ کے نام پریشان تھے کہ سید الشہداء کا ساتھ دیں یا نہ دیں۔ وجہ کیا ہے؟ بصیرت کی کمی ہے۔ اگر بصیرت ہو تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یزید کے مقابل کس کا ساتھ دینا چاہیے، سید الشہداء کا۔ آج بھی بصیرت کی کمی ہے، بعض لوگ آج بھی کہتے ہیں، اور یہ میں نے خود سوشل میڈیا پہ بھی سنا کہ ایک عالم اس طرح سے کہہ رہے تھے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یزید شرابی تھا، یزید فاسق و فاجر تھا، یزید کھلے عام گناہ کرتا تھا، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ دلیل یہ ہے کہ امت مسلمہ کے بڑے بڑے ناموں نے، اب میں نام نہیں لے سکتا، بڑے بڑے ناموں نے یزید کی بیعت کی، بڑے بڑے بزرگان نے یزید کی بیعت کی۔ اگر یزید اتنا ہی فاسق و فاجر ہوتا، اگر یزید شرابی اور قاتل ہوتا، تو پھر بڑے بڑے نام یزید کی بیعت کیوں کرتے؟ میں کہوں گا یہاں پر بصیرت کی کمی ہے۔ اس لیے یزید کی شخصیت کو جانچنے کے لیے ان کا حوالہ دیا جا رہا ہے جنہوں نے یزید کی بیعت کی۔ یہاں پر جناب ابو العلا مودودی جو جماعت اسلامی کے بانی تھے، ان کا ایک خوبصورت جملہ ہے، وہ کہتے ہیں عجیب مرحلہ فکر یہ ہے، عجیب معمہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین ابن علی نے بیعت کیوں نہیں کی؟ یہ سوال درست نہیں ہے، سوال غلط ہے، اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اعتراض یہ ہے کہ جب حسین ابن علی بیعت نہیں کر رہے تھے تو دوسروں نے بیعت کیوں کی؟ سوال تو یہ ہے، کیونکہ دوسروں کے حوالے سے تو رسول خدا نے نہیں فرمایا تھا کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، یہ تو حسین ابن علی کے بارے میں فرمایا تھا، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ بصیرت ہو تو انسان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جو معصوم کہے گا میں نے وہی کرنا ہے، جس رستے پہ معصوم چلے گا میں نے اسی رستے پہ چلنا ہے۔ اور پھر جب بصیرت مکمل ہو اور انسان یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے معصوم کے ساتھ چلنا ہے، اب معصوم کے ساتھ چلنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ اس لیے امیر المومنین جنگ صفین میں فرما رہے ہیں کہ دو صفتیں ضروری ہیں، ایک بصیرت، ایک صبر۔ یہ دو ہوں گی تو نتیجہ یہ نکلے گا والعلم بمواضع الحق۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ دو صفات ہوں گی تو نتیجہ یہ نکلے گا
کہ تم حق کے مواضع کو پہچان سکو گے، تم پہچان سکو گے کہ حق کہاں پہ ہے، باطل کہاں پہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ صفین میں بہت سے لوگ حق کو نہیں پہچان سکے۔ جناب امیر کے لشکر سے ایک گروہ جدا ہوا اور وہی گروہ بعد میں کیا بنا؟ خوارج کا گروہ بنا۔ خوارج کون ہیں؟ وہ ہیں جو جناب امیر کے ساتھ ہی رہ چکے ہیں، وہ ہیں جو امیر المؤمنین کے ہم رکاب رہ چکے ہیں، وہ ہیں جو امیر المؤمنین کے ساتھ جنگ کرتے رہے ہیں، امیر المؤمنین کی حمایت میں، امیر المؤمنین کی نصرت میں، لیکن چونکہ بصیرت کا وہ معیار نہیں تھا، جب تھوڑا سا سازش کا شکار ہوئے، جب مقابلے میں ایک مقدس چیز کو لایا گیا۔ دیکھیے ہمیشہ انسان سازش کا شکار تب ہوتا ہے جب مقابلے میں کوئی مقدس چیز لائی جائے۔ رسول خدا کے دور میں، ایک مرتبہ درود بھیجیے گا محمد وآل محمد کے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں منافقین جب رسول خدا کے خلاف ایک ٹھکانہ بناتے ہیں تو کس چیز کا سہارا لیتے ہیں؟ مسجد بناتے ہیں۔ کیوں؟ مسجد زرار کی تعمیر کیوں کرتے ہیں؟ انہیں معلوم ہے کہ رسول خدا کے خلاف اگر سازش کرنی ہے تو کسی غیر مقدس چیز سے ہمارا کام نہیں چلنے والا، کسی مقدس چیز کو لانا پڑے گا۔ سید الشہداء کے خلاف جو لوگ جنگ کر رہے تھے، تاریخیں کہتی ہیں وہ نماز بھی پڑھ رہے تھے، نماز باجماعت بھی پڑھ رہے تھے، لیکن وہ کیا نماز ہے جو امام برحق کے مقابل کھڑی ہو کے پڑھی جائے؟ نماز وہ ہے جو ابو سمامہ ساعدی، سعید اور حبیب امام کے پیچھے کھڑے ہو کے ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ نماز نہیں ہے جو امام کے مقابلے میں کھڑے ہو کے پڑھی جائے۔ لیکن کیوں نماز پڑھتے تھے؟ تاکہ دنیا کو یہ بتلائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیوں نعوذ باللہ سید الشہداء کو باغی کہا؟ تاکہ یہ بتائیں کہ تخت پہ بیٹھنے والا خلیفۃ المسلمین ہے اور جو اس کے خلاف قیام کرتا ہے وہ نعوذ باللہ باغی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مقدس چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ جب بھی کسی حقیقی مقدس گروہ یا حقیقی مقدس کاروان یا نظریے کے مقابل میں کسی چیز کو لایا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ کسی مقدس چیز کو لایا جاتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے جب تشیع کے اندر انتشار کی بات کی جاتی ہے، جب تشیع کے بزرگان کے خلاف، ان کے خلاف جنہوں نے آج حرم اہل بیت کا دفاع کیا، آج جب ان کے خلاف بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ اہل بیت کے دشمن ہیں، نعوذ باللہ یہ اہل بیت کے دشمن ہیں، یہ ولایت اہل بیت کے دشمن ہیں۔ کیوں یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اگر کوئی اور جملہ استعمال کیا جائے تو یہ دکان نہیں چل پائے گی۔ یہ دکان تب چلے گی جب کوئی مقدس نعرہ استعمال کیا جائے گا۔ ہمیشہ تاریخ میں یہ ہوا آیا ہے۔ جنگ صفین میں بھی کیا کیا گیا؟ امیر المؤمنین کے لشکر کے مقابلے میں قرآن کو نیزوں پہ اٹھایا گیا۔ جب قرآن نیزوں پہ اٹھا اور مالک اشتر اس خیمے کے قریب پہنچ چکے تھے اور کام تمام کرنے والے تھے، لیکن آگے سے قرآن کو نیزوں پہ اٹھا لیا گیا۔ خوارج کیوں سازش کا شکار ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ قرآن نیزوں پہ ہے اور یہ قرآن صامت ہے، یہ بول کے تو نہیں بتا سکتا کہ مجھے کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے تو رسول گرامی اسلام نے قرآن صامت کے ساتھ قرآن ناطق کو بھی رکھا تھا کہ قرآن صامت اگر صفین میں نیزوں پہ اٹھے تو خاموش رہتا ہے، لیکن قرآن ناطق اگر بازار شام میں نیزے پہ اٹھے تو سورہ کہف کی تلاوت کر کے بتاتا ہے کہ حق کا امام میں ہوں۔ یہ فرق ہے قرآن صامت میں اور قرآن ناطق میں۔ قرآن صامت کو استعمال کیا گیا جب جناب مالک اشتر کو آگے بتایا گیا کہ فوج نے بغاوت کر دی، آپ کو جلد واپس لوٹنا ہوگا امیر المؤمنین کے خیمے کی طرف، جنگ کو چھوڑنا ہوگا، پیش قدمی کو روکنا ہوگا۔ تو جناب مالک نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ نیزوں پر قرآن بلند ہیں، ہم قرآن کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے۔ مالک نے عظیم جملہ ارشاد فرمایا، کہا قرآن وہ نہیں جو نیزوں پہ بلند ہے، قرآن وہ ہے جو خیمے میں تشریف فرما۔ قرآن علی ابن ابی طالب ہے، حقیقی قرآن علی ابن ابی طالب ہے۔ علی تمہیں بتائیں گے کہ حقیقی قرآن کہاں ہے۔
بصیرت نہیں ہے لہٰذا امام کا ساتھ چھوڑ دیا. اور بعض وہ لوگ ہیں جن میں بصیرت مکمل ہوتی ہے، معلوم ہے کہ ساتھ کس کا دینا ہے، لیکن صبر نہیں ہے اس لیے امام کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. امام کا ساتھ دینے کے لیے صبر انتہائی ضروری ہے. علماء فرماتے ہیں اور معصومین کی احادیث میں ملتا ہے کہ صبر 3 طرح کا ہے. ایک وہ صبر ہے، اور پھر صبر کی جو اہمیت ہے آپ نہج البلاغہ میں دیکھیے کہ جناب امیر فرماتے ہیں صبر کو ایمان سے وہی نسبت ہے جو جسم کو سر سے ہے. جیسے انسان کا بدن اگر سر نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اسی طرح سے ایمان میں سے اگر صبر کو نکال دیا جائے تو صبر کا کوئی فائدہ نہیں. صبر فرمایا 3 طرح کا صبر ہے. ایک ہے مشکلات اور مصائب پہ صبر، کہ جس کے حوالے سے کہا گیا کہ خدا آزماتا ہے مومنین کو مشکلات اور مصائب کے ذریعے. بنقص من الاموال والانفس والثمرات، اموال کو کم کرے گا، غربت سے آزمائے گا. والانفس، جانی قربانی، جان کی قربانی مانگ کے آزمائے گا. والثمرات، ثمرات کے کم ہونے سے آزمائے گا. لیکن جب خدا امتحان لے گا وبشر الصابرین، پھر صابرین کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، ہم خدا کے ہیں اور خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی ہم خدا کی چیز ہیں، ہمارا ایک ایک سانس خدا کا ہے، ہماری اولاد خدا کی ہے، ہمارا مال خدا کا ہے، ہمارا ہر حصہ، ہمارا ہر لحظہ خدا کی امانت ہے. وہ کہتے ہیں انا الیہ راجعون. ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا امتحان کا مرحلہ، اس لیے خدا نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کے امتحان سے گزر جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر خدا رحمت بھی بھیجتا ہے اور صلوات بھی بھیجتا ہے. محمد علی محمد بلندتر صلوات. ایک ہے مشکلات پہ صبر اور ایک ہے گناہ پہ صبر. یہ جو معصوم فرما رہے ہیں ایک ہے مشکلات پہ صبر، ایک ہے گناہ پہ صبر. ایک انسان، ہر انسان کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے مال و دولت کو جمع کرنے کی، دنیاوی اموال کو جمع کرنے کی. اب سامنے اگر لقمہ حرام موجود ہے، اب یہاں پر مرحلہ صبر ہے، اب یہاں پر امتحان ہے. یہ صبر علی المعصیہ ہے، معصیت اور گناہ پہ صبر ہے کہ اگر یہ اس لقمہ حرام کو کھا لے گا صبر کی منزلت پر کبھی فائز نہیں ہو سکتا، اور اگر صبر کی منزلت پر فائز نہیں ہوگا تو امام وقت کا ساتھ نہیں دے سکتا. یہی وجہ ہے کہ سید الشہداء نے یوم عاشور لشکر اشقیاء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اگرچہ تمہیں نصیحتیں کر رہا ہوں، میں اگرچہ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں رسول کا بیٹا ہوں، میں اگرچہ تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ جنگ نہ کرو تمہاری عاقبت خراب ہو جائے گی، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم میری بات کو تسلیم نہیں کرو گے، قبول نہیں کرو گے. کیوں؟ کیونکہ قد ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے شکموں میں لقمہ حرام موجود ہے. جب تک لقمہ حرام موجود ہے تم رسول کے بیٹے اور امام معصوم کی بات کو بھی سننا گوارا نہیں کرو گے. ایک مرتبہ درود بھیجیے گا. امام وقت کا ساتھ دینے کے لیے، چونکہ ہماری زندگیوں کا ہدف ہے امام وقت کا ساتھ دینا، جو امام وقت کا ساتھ دیتا ہے در حقیقت وہی ہے جو رسول خدا کا ساتھ دیتا ہے، در حقیقت وہی ہے جو خدا کا بہترین بندہ ہے، در حقیقت وہی ہے جو اپنے مقصد خلقت کو ادا کر رہا ہے. اس امام کا ساتھ دینا ہے تو بصیرت ضروری ہے اور صبر ضروری ہے. وہ صبر چاہے مشکلات آئیں راہ امام میں، راہ حسینیت میں، چاہے مشکلات آئیں ان پہ صبر ہے، چاہے کسی گناہ کا موقع آئے اس پہ صبر ہے. چونکہ جو خود کو گناہ سے آلودہ کر لیتا ہے وہ پھر قافلہ معصوم میں شامل نہیں ہو سکتا. اور انسان ہے، مومن ہے، معصوم نہیں ہے، گناہ سرزد ہو سکتا ہے، لیکن معصوم کا حکم یہ ہے کہ جب بھی ہمارے چاہنے والے سے گناہ سرزد ہو وہ فوراً رجوع کرے خدا کی طرف، فوراً توبہ کرے،
کیونکہ پانچویں امام فرماتے ہیں جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو خدا اس نقطے کو مٹا دیتا ہے اور دل دوبارہ سے روشن اور سفید اور نورانی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ کرتا رہے اور وہ سیاہ نقطے اس کے دل پر، اس کے دل کو سیاہ کرتے رہیں، تو ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اس کا مکمل دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ خدا نہ کرے اگر کسی پر یہ مرحلہ آتا ہے تو پھر وہ خدا کے دین اور امام معصوم کی طرف پھر وہ نہیں لوٹ سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میدان کربلا میں سید الشہداء کے سامنے کھڑے ہیں۔ سید الشہداء فرما رہے ہیں دیکھ نہیں رہے میرا امامہ رسول کا امامہ ہے، کیوں نہیں پلٹ رہے؟ اتنا حرام کھا چکے ہیں، اتنے گناہ کر چکے ہیں، اب راہ ہدایت کی طرف نہیں پلٹ سکتے۔ اور تیسری قسم ہے صبر کی، صبر علی العبادہ، عبادت پہ صبر کرنا۔ عبادت کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ کوئی شخص اگر رات کو اپنی نیند چھوڑ کے نماز شب پڑھنے کے لیے اٹھے، یہاں صبر کی ضرورت ہے۔ پورا سال مال کمائے اور پھر خمس نکالنے کا وقت آئے، یہاں پر صبر کی ضرورت ہے۔ ظلم کی مخالفت کا وقت آئے، یہاں پر صبر کی ضرورت ہے۔ مظلوم کی حمایت کا وقت آئے کہ جو خدا کی عبادتوں میں سے سب سے عظیم عبادت ہے، یہاں صبر کا وقت ہے۔ اگر صبر نہیں ہوگا، بصیرت نہیں ہوگی، اگر بصیرت نہیں ہے تو درست رستے پر آ نہیں سکتا، اور اگر صبر نہیں ہے تو اس رستے پر چل نہیں سکتا۔ لیکن وہ جس کی بصیرت یہ ہو کہ جس کے بارے میں چھٹے امام فرمائے کانا عمنا العباس نافذ البصیرہ، ہمارے چچا عباس بصیرت کی معراج پہ فائز تھے۔ جس کی بصیرت ایسی ہو وہ امام کا ساتھ دے سکتا ہے، کہ جسے معلوم ہے حسین ابن علی جو کریں گے وہی حق ہے، حسین ابن علی جو کریں گے وہی حکم خدا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رہبر معظم بھی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جب سید الشہداء مدینہ سے چل رہے تھے، مختلف لوگوں نے سید الشہداء کو مشورے دیے، بعض اصحاب نے مشورے دیے، بنی ہاشم کے بعض لوگوں نے مشورے دیے، بڑے بڑے ناموں نے مشورے دیے۔ کوئی کہہ رہا ہے آپ یمن چلے جائیے، کوئی کہہ رہا ہے آپ مکہ المکرمہ میں ٹھہریے اور اپنا دفاع کیجئے، کوئی کہہ رہا ہے جائیں لیکن خانوادے کو ساتھ لے کر نہ جائیں۔ ہر شخص مشورہ دے رہا ہے، ایک شخص ہے جس نے امام حسین کو کوئی مشورہ نہیں دیا۔ وہ کون ہے؟ وہ علمدار کربلا ہے۔ وہ جب آتے ہیں مشورہ دینے نہیں آتے، جب آتے ہیں پوچھنے آتے ہیں مولا کرنا کیا ہے، حکم کیا ہے۔ یہ ہے معصوم کی اطاعت۔ معصوم کی اطاعت یہ نہیں ہے کہ انسان معصوم کو بتائے کہ معصوم کو یہ کرنا چاہیے اور معصوم کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو ایسا ہو وہ معصوم نہیں ہوتا جسے بتانے کی ضرورت ہو۔ معصوم کی اطاعت ایسے اگر کوئی کرے پھر خدا اسے وہ مقام دیتا ہے کہ جب چھٹے امام سے کوئی آ کر صحابی پوچھتا ہے کہ میں کیا آپ کے چچا عباس کی زیارت کے لیے بھی جاؤں، تو چھٹے امام فرماتے ہیں ہاں جاؤ، لیکن عباس کی زیارت سے پہلے نہر علقمہ میں غسل کر کے جاؤ، پاک ہو کے جانا اگر عباس کی زیارت کو جانا ہے۔ اور جب پہنچو تو یہ سلام کرو ہمارے چچا کو، سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین و سلام انبیاء المرسلین و سلام الشہداء والصدیقین۔ اے عباس آپ پر خدا کا بھی سلام ہو۔ کسی ذاکر اور خطیب کے، کسی عالم کے جملے نہیں، امام صادق کے جملے۔ اے عباس آپ پر خدا کا سلام ہو، آپ پر خدا کے مقرب فرشتوں کا سلام ہو، آپ پر تمام انبیاء اور مرسلین کا سلام ہو، آپ پر تمام شہداء اور صدیقین کا سلام ہو، کائنات کی تمام پاکیزہ ہستیوں کا سلام ہو آپ پر، کائنات کے خالق کا سلام ہو آپ پر۔ کیوں؟ آپ نے اتنا بڑا کیا کارنامہ انجام دیا؟ آپ نے اپنے وقت کے امام کی نصرت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی۔ جو کر سکتے تھے اپنی امام کی اطاعت میں، اپنے امام کی نصرت میں، وہ آپ نے کیا۔ ہاں، جو امام کی نصرت میں اس حد تک آگے بڑھ جائے پھر خدا اسے یہ مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ آیت اللہ خوئی کے بارے میں ہے کہ وہ جب کربلا جاتے تھے زیارت کے لیے تو پہلے حضرت عباس کی زیارت پہ جاتے تھے، پھر سید الشہداء کی زیارت پہ جاتے تھے۔ پوچھا کہ آپ اس طرح سے کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا جس طرح رسول تک جانے کا دروازہ علی ابن ابی طالب ہیں، اس طرح حسین تک جانے کا دروازہ عباس ابن علی۔ برائے خوشنودی ابو الفضل عباس
اور جا کر سلام کرتے تھے حضرت عباس کی ذریعے پر آیت اللہ خوئی اس طرح سے سلام کرتے تھے. ایک سلام یہ کرتے تھے السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی تجھ پر میرا سلام. حضرت عباس سے اے حسین کی جوانی تجھ پر میرا سلام. اور دوسرا سلام کرتے تھے السلام علیکہ یا حجاب زینب، اے زینب کبریٰ کے پردے تجھ پر میرا سلام. خداوند متعال آپ کو کسی اپنے غم میں نہ رلائے، اور خدا توفیق دے کہ ہم سید الشہداء کے غم میں زیادہ سے زیادہ گریہ کر سکیں. جس طرح سے بانیان مجالس نے حکم فرمایا، چند جملے صاحب کے عرض کروں گا. سید الشہداء جب حضرت عباس گرتے ہیں گھوڑے سے تو عجیب جملہ ارشاد فرمایا الان انکسرت ظہری، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی، وقلت حیلتی، اب میرا حیلہ کمزور ہو گیا. عباس اب میرے پاس ہیلے کم رہ گئے. اب حسین غریب ہو گیا، اب حسین پردیسی ہوا ہے، اب حسین غریب ہوا ہے. جب عباس اترے ہیں سید الشہداء، یہ حضرت عباس کا اترنا تھا کہ اس کے بعد سید الشہداء یہ استغاثہ بلند کرتے ہیں حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کیا ہے کوئی جو حرم رسول کا دفاع کرے؟ جب تک عباس سے یہ استغاثہ بلند نہیں ہوتا، لیکن جب عباس سے زین چھوٹ جاتی ہے پھر فرماتے ہیں حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو رسول زادیوں کا دفاع کرے، ہے کوئی جو مجھ حسین کی مدد کرے. حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جب میں استغاثہ کر رہا ہوں ہے کوئی جو میرے استغاثے پہ لبیک کہے. تاریخیں کہتی ہیں ملائکہ اترے، جن آئے، سید الشہداء نے اجازت نہ دی، لیکن انسانوں میں سے کوئی انسان نہ آیا جو کہے اے رسول کے بیٹے میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں. لیکن خیام میں ایک شور بپا ہوا، سید الشہداء در خیام پہ پہنچے، فرمایا زینب بہن کس طرح کا شور ہے؟ کہا حسین جب سے آپ نے صدائے استغاثہ کا بلند کیا ہے آپ کا 6 ماہ کا ننھا مجاہد ہے، اس استغاثے کو سن کے اب جھولے میں نہیں رہ پا رہا، خود کو بار بار جھولے سے گراتا ہے. سید الشہداء نے کہا زینب بہن اصغر کو میرے حوالے کیجئے. جناب اصغر کو لیا اور لشکر اشقیاء کے سامنے تشریف لائے. تاریخیں کہتی ہیں کہ اصغر کو ہاتھ سے اٹھایا ہوا تھا اور دھوپ اتنی سخت تھی کہ ابا کو اصغر کے چہرے پہ رکھا ہوا تھا، لیکن جب ٹیلے کی بلندی پہ پہنچے ابا کو ہٹایا اپنے دونوں ہاتھوں سے، جناب اصغر کو اپنے سر سے بلند کیا. یہ وہ موقع تھا، آپ کی بہت اہمیت ہے عزاداران سید الشہداء، یہ وہ موقع تھا جہاں پر آپ کے مظلوم امام نے آپ کو اور مجھے یاد کیا. یہاں پر فرمایا اے میرے شیعو لیتکم یوم عاشوراء تنظرونی کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی. اے میرے شیعو کاش تم ظہر عاشور ہوتے، کاش تم میدان کربلا میں ہوتے، کاش تم دیکھتے میں کیسے پانی مانگ رہا تھا. فابوا ان یرحمونی، لشکر اشقیاء نے مجھ پہ رحم نہیں کیا. اجرکم علی اللہ، ایک ایسا دکھ بھرا جملہ کہا سید الشہداء نے، عجیب جملہ فرمایا. اصغر کو اپنے سر سے بلند کیا اور فرمایا ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الصغیر، اگر تمہیں مجھ حسین پہ رحم نہیں آتا اس بچے پہ تو رحم کھاؤ. الا ترون کیف یتلظی عطشانا، کیا تم دیکھ نہیں رہے میرے بچے کی پیاس سے یہ حالت ہے، منہ کو کھول لیتا ہے تو بند نہیں کر پاتا، پیاس سے منہ بند ہو جائے تو کھل نہیں پاتا. علماء کہتے ہیں جناب اصغر نے اپنی مظلومیت سے ایسا جہاد کیا کہ لشکر اشقیاء میں موجود وہ ظالم سپاہی منہ موڑ کے رونا شروع ہوئے. جب منہ موڑ کے رونا شروع ہوئے عمر سعد ہرمل کے پاس آیا، اقطع کلام الحسین، ہرمل کلام حسین کو قطع کرو، حسین اس سے آگے بول نہ پائے. اس نے کمان میں وہ تیر جوڑا، تاریخیں لکھتی ہیں جس کی 3 نوکیں تھیں، 3 کا نکلنا تھا. 6 ماہ کے مجاہد نے اپنی پوزیشن کو درست کیا، اپنے مقام کو سنبھالا، تیر کا لگنا تھا. امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس بچے پر، ذبح من الاذن الی الاذن،
جو ایک کان سے اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی اور غم میں نہ رلائے، ایک کان سے دوسرے کان تک شہید ہو گئے۔ لاش اصغر کو اٹھایا سید الشہداء نے، اور جب اس لاش کو اٹھا کے خیام کی طرف چلے، مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے گا، 18 سال کی لاش وزنی ہوتی ہے یا 6 ماہ کی لاش؟ 32 سال کی لاش وزنی ہوتی ہے یا 6 ماہ کی لاش؟ 90 سال کی لاش وزنی ہوتی ہے یا 6 ماہ کی لاش؟ لیکن تاریخ کربلا پڑھنے والوں کو کچھ ایسے لگتا ہے کہ سب سے وزنی لاش 6 ماہ کی لاش تھی۔ کسی لاش کو اٹھا کر خیام کی طرف جاتے ہوئے امام نے یہ کام نہیں کیا، لیکن جب اصغر کو اٹھا کے لے جا رہے تھے، 7 قدم آگے بڑھتے تھے، پھر 7 قدم پیچھے آ جاتے تھے، پھر خیام کی طرف بڑھتے تھے، پھر پیچھے آ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اصغر میں تجھے رباب کے پاس کیسے لے کے چلوں، اصغر تجھے سکینہ کیسے دیکھے گی؟ لیکن جب خیام میں پہنچے، ایک جملہ بہن نے کہا، ایک جملہ ماں نے کہا۔ بہن نے کہا بابا کیا یہاں اس علاقے میں اس میدان میں سرخ پانی پلایا جاتا ہے؟ ماں نے عجیب جملہ فرمایا اَيُنْحَرُ مِثْلُ هَذَا الصَّبِيّ، کیا اتنے چھوٹے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ یہ سید الشہداء کی مظلومیت ہے کہ جو ایک تلوار سے، وہ تلوار جس نے دشمنوں پہ چلنا تھا، ننھے سے بیٹے کی قبر بنائی۔ مجھے کہا گیا کہ حسین کے آخری مصائب بھی سنائیے۔ جب عصر عاشور ہوئی، یہ قبر جو ننھی سی بنی تھی، عصر عاشور ہوئی، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، زینب کبریٰ تلہ زینبیہ پہ پہنچی، دیکھا وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، شمر اس پاکیزہ سینے پر سوار تھا۔ تھوڑی دیر کا گزرنا تھا، سرخ آندھی چلی، منادی نے آسمان سے آواز دی، الا قد قتل ابن رسول اللہ، رسول کا بیٹا مارا گیا۔ نیزوں پہ سر بلند ہوئے، سر جب گننا شروع کیے، اور میں نے کہا میرا مقتول کہاں گیا؟ جب یہ سوال کا ہونا تھا، لاشوں کو جب گھوڑے دوڑانے کے لیے ایک فہرست میں رکھ دیا، اب چند نیزوں والے آگے بڑھے، بڑے بڑے نیزے گھوڑ سواروں نے لیے۔ اللہ جانے خیمے کے دروازے پہ ایک ماں یہ دعا کر رہی ہوگی، خدایا کسی نیزے کی انی پہ میرے اصغر کا کلیجہ نہ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ دکھ
सबको
کر کے